खैर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बच्चियां ढेर सारी जैसे फूलों के बकेट नहीं होते ऐसे दुआएं भेजती हैं अपने मैसेज में, अपनी कॉल्स में, और उनका ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी में इतना डर था, इतना खौफ था, लरजती थी वो अपने ससुराल से, लेकिन हमारी वीडियो सुनने के बाद अब उनके अंदर अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल आता है। उन्हें यह भी एहसास होता है कि मुझे बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट नहीं होना, मुझे इज्जत और आबरू के साथ, वकार के साथ रहना है। उनसे कुछ बच्चियों ने अपने मियों के साथ बेहतर डीलिंग की है और कुछ ने अपनी सासों को थोड़ा वक्त देना शुरू किया है। इनफैक्ट जितनी बातें भी मैं समझाता हूँ और समझाता रहा हूँ, उस पर जैसे घास के नीचे पानी होता है तो ऊपर खबर होती है, नीचे तफसील होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा होता हूँ कि लोगों से लड़ के रिश्ते नहीं बनते, सीख के बनते। कहीं आप थोड़ा विड्रा करते हो, कहीं थोड़ा दूसरे के दिल को जीतने की कोशिश करते हो, मुकाबलेबाजी में तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। बहुत सी बच्चियों ने ये सीखा कि वो शिकायतें लगाना उन्होंने अपने घरों में बंद कर दी। वैसे लड़का हो या लड़की, जिसको भी छोटी छोटी बात को चिकर चिकर करके पीछे बताने का शौक होता है, वो आमतौर पे बहुत नुकसानदेह होते हैं और वो नए घर में, नए दफ्तर में जम नहीं पाते। चूंकि जब आप एक एक चीज बताओगे पीछे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपके अपने कुव्वत फैसला खत्म हो जाते हैं, जो पीछे वाले होते हैं वो आपको ड्राइव करते हैं। बहनें जमने नहीं देती, माएँ टिकने नहीं देती। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि जो आपकी जिंदगी के जैसे घोड़े की लगाम कोई और पकड़ ले तो घोड़े से बेचारे चाहे सफेद हो, चाहे लश्कारें मारती उसकी कमर हो, और वो जो बहुत ही आला और उम्दा नस्ल के होते हैं वो भी जब लगाम किसी और ने पकड़ ली तो आपके पल्ले कख नहीं बचता। तो इसलिए शाहीन ने कहा कि सर बहुत अच्छी वीडियो, और मैं ससुराल से डरती रही, मेरा कॉन्फिडेंस भी जीरो हो गया था, अब हाल होना शुरू हुआ है। आयशा मोमना ने कहा सर आदमखोर शौहर हो तो एक वक्त तो बंदा ये सोचता है कि अब मर ही जाना है, ये खा जाएगा, लेकिन हौसला मुझे आना शुरू हो गया कि आदमखोर का मुकाबला भी किया जा सकता। सोबिया जमाल कहती हैं कि सर सास तेज सख्त और शौहर डरा हुआ डरपोक हो। अच्छा, वो बच्चे, वो लड़के जो बड़े होते हुए अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, वो भी पूरे मर्द नहीं बन पाते। उनको आज़ाद खुद मुख्तारी के साथ बात करने, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो जब आप मुसलसल, जैसे केले के साथ, जो केले के छोटे पौधे होते हैं वो कभी केला, मर्द केला नहीं बन पाते, वो कभी केले पैदा नहीं, उन्हें सकर्स कहते हैं। इसी तौर पे जो गन्ने होते हैं, गन्ने 3-4 गन्ने होंगे मुड में, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, वो हमेशा बड़े गन्ने की रस चूसते, उसकी जड़ों से पानी लेते, वो खुद गन्ना बनाने वाली जो पूरी अलग आइडेंटिटी है वो नहीं बन पाते। तो मेरी तो पूरी ये कोशिश होती है कि आपको वो एक बच्ची ने कहा कि सर सलामी, मेरी सलामी तो उन्होंने ले ली, फिर भी पूछते रहे कोई बचा तो नहीं है, और बचा तो कहाँ खर्च किया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ऐसे ऐसे चीड़े लोग भी हो सकते हैं, ये एक बिल्कुल हैरानकुन बात है। फौजी शकील कहती है सर दिस इज माई मोस्ट फेवरेट चैनल, सर कीप मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी है। फौजी मेरे बच्चे आप खुश रहो, आप जैसी प्यारी और खुशबख्त बेटियों के लिए तो हम ये सारी मेहनत और एफर्ट करते हैं। रुबीना ने कहा कि सर ऑसम, वैल्यूएबल, और फौजिया शकील ने कहा सर आज तो आपने क्लास ले ली, और काश जिनको डांटा है उनके कुछ दिल बदल जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम देते हैं, बहुत शुक्रिया। संबाला अल्ताफ, मुख्तलिफ नाम है, मुमकिन है हमारी टीम ने गलत लिख लिया हो, सनियाला या संबाला। सर हमारी सोसाइटी की जहालत है, कभी खत्म नहीं होती, कहीं कम होने लगती है, कहीं बढ़ने लगती है, दोनों तरह के ग्राफ ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये ऐसे नहीं होता, जहालत या बढ़ती है या कम होती है, खत्म कभी भी नहीं होती। जैन इत्रा कहते सर अल्लाह अपने फजल और करम से आपके जिंदगी को बहुत खुशी से भर दे, और आप मोती जैसे लफ्ज बोलते हैं,
اچھا جب آپ کہتے ہیں تو پھر بعض دفعہ مجھے بھی یقین آنے لگتا ہے کہ چلے موتی جیسے نہ صحیح, ہیرے جیسے صحیح, کہ پر جو لفظ آپ دل سے بولتے ہیں, محبت سے بولتے ہیں, جس میں دوسرے کا بھلا سوچ کے بولتے ہیں, تو اس کو پھر اللہ اس لفظوں کو بھی وقت دیتا ہے. طاہرہ فاطمہ کے سر مجھے سمجھ نہیں آتی, ایسی عورتیں اپنی بہوؤں کو بیاہ کے لاتی کیوں ہیں جن کو نہ عزت دینی ہوتی ہے نہ گھر میں اختیار دینا ہوتا. ہاں یہ تو سوچنے والا سوچنیبل ایشو ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, کانفیڈنس میرا زیرو ہو گیا. یہ ٹرو ہے. FRZRR محمد شاہ کہتے ہیں سر مس شاہ, اگر لڑکی پریگننٹ ہے اور میکے میں کوئی مسئلہ ہے جس میں لڑکی ٹینشن میں آ جائے اور مس کیریج ہو جائے تو پھر لڑکی کیسے فیس کرے میاں کو؟ میرے بچے کوئی لڑکی بھی اپنا بچہ خود نہیں مارتی. ڈپریشن ہوئی, خوراک کا مسئلہ ہوا, کچھ بھی مسئلہ ہوا تو آپ گلٹی نہیں ہو, گناہ گار نہیں ہو, آپ کو موت کا فرشتہ تھوڑی ہو. تو نہ آپ نے کوئی گناہ کیا, قدرت کا فیصلہ تھا, قدرت اس کو دے دیتی تو دے دیتی, واپس لے. ممکن ہے آپ کے میاں کا قصور ہو, ممکن ہے آپ کے سسرال کا قصور ہو. سو اس معاملے میں تو کہوں کہ چیزوں پہ بے وجہ ڈیفینسو نہ ہوا کرے. ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے, کیا بیمار ہونا آپ کے بس میں ہے؟ نہیں ہے نا. ایون پریگننٹ ہونا آپ کے بس میں نہیں ہے. تو بچہ آ جاتا تو اللہ کی رحمت ہوتی, نہیں آیا تو اس میں آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کیا بات ہے, آپ تو بالکل دولہے بنے ہوئے ہیں. کیا مطلب دولہے بننے کی جو خواہش ہے یہ کبھی جنت میں جا کے بھی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ویسے آپ کو اچھے لگے تو بہت شکریہ. مسکان ٹی وی کہتے ہیں میری شادی کی اگلی رات سے میرے شوہر کی پہلی بیوی کے بچے ہمارے روم میں سونے کے لیے بھیج دیتے ہیں میرے سسرال والے. بیٹا جی یہ جو ظالم اس طرح کے لوگ ہیں, چاہے وہ ان بچوں کی پھوپھی ہو یا آپ کی ساس ہو, سسر تو اس طرح کی بیوقوفی نہیں کر سکتے, پر ریلی یہ ان ہیومن ہے, بہت ظالمانہ بات ہے, نامناسب بات ہے. اور وہ جو میاں صاحب ہیں وہ بھی پھر مجھے معاف کیجیے گا اگر میں کہوں کہ آپ کے میاں تھوڑے سے گدھے ہیں. آپ سوچئے شادی کر کے لائے ہو نئی لڑکی سے, اس کی زندگی ہے, وہ زندگی اس نے خراب میں نہیں دی, نہ وہ نوکرانی بن کے آئی ہے, بیوی بن کے آئی ہے. تو بیوی کو اس کا آپ اس سے کام لیں, بچے بھی سنبھالیں, گھر بھی سنبھالیں, لیکن اس کے جو دل کی نزاکت ہے, اس کے جو دل کے ارمان ہیں وہ کس نے پورے کرنے؟ اس کے جو خواب ہے, اس کے ماں باپ نے حماقت کی ہے جو اس جیسے ناقدرے لوگوں میں بھیج دیا. یعنی یہ کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی اس طرح. ان کا کمرہ الگ رکھے, وہیں ان کو ابھی سے ان کا یہ یورپی جو ہے ان کا دماغ تھوڑی خراب ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چند ماہ کے, ان کے کمرے الگ کرتے, اپنے بیڈ روم میں نہیں سلاتے. جا کے رات کو دیکھ لیا, دودھ پلانا پلا دیا, کو تھاپڑنا تھاپڑ دیا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ یعنی ہمارے یہاں تو اللہ کے فضل سے حماقت کے شاید بازار ہے, مارکیٹیں جہاں سے لیتے. یعنی ادھر بچہ ہوا تو بیوی عقل اتنی ہے, عقل کی پوری, میاں کے ساتھ بچے کو لٹا دے گی بیچ میں. کوئی ہے عقل مت؟ اپنے ساتھ پرلی سائڈ پہ لٹاؤ, میاں کے ساتھ بچہ کبھی مت لٹائیے. چند مہینوں کے اندر میاں آپ سے دور ہو جائے گا, اور دین اس کا حق ہوگا وہ نئی بیوی ڈھونڈے اور اس سے بیاہ کرے. آپ جیسی بیوقوف کے ساتھ وہ کیوں؟ یہ کوئی پیار محبت نہیں. میاں کا پیار بچوں کے ساتھ بس اتنا ہی ہوتا, آیا او میرا بچہ, او میرا بچہ. 2-3 دفعہ ایسا کیا, اگر اسے چھی کر دیا, کپڑے میلے کر دیے, گندے کر دیے, پیمپر, تو کیا خیال ہے آپ کا میاں پیمپر بدلنا شروع ہو جائے گا؟ یہ آپ ہی کا کام ہے. وہ 2-3 دفعہ وہ کرے گا, کافی ہے. اٹس انف. بادشاہ سلامت ایسے ہی ہوتے. بادشاہ سلامت کسی ملک کے ہوں, کسی گھر کے ہوں, ویلے ہوں, بے روزگار ہو, ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا جو ایسا نہ ہو تو اسے آپ لوگ خود ہی مرد نہیں مانتے. زنانہ ہے بیچارہ, گھر کے کاموں میں لگا ہوا, بچے اٹھائے پھرتا ہے, ہائے ہائے بیوی تو تھلے لگ گیا, کر دے سارے کام کر دے گا, یہ کپڑے بھی دھوتا ہے, مطلب وہ چیزوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ کی شادی والی رات اور اس کے بعد انہوں نے پرانی بیوی کے بچے بھیج دیے, نہیں بھیجنے چاہیے تھے. کبھی کسی اور کے ساتھ ہو یا آپ کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہو تو اے اچھی خواتین و حضرات, اچھے انسان بنا کریں, متوازن اور دقت دینے والے نہیں, دوسروں کو عزت دینے والے, ان کی محبت کو پائیداری دینے والے, ان کی محبت کو قرار دینے والے, آسانی اور آسودگی. اس نے اسی گھر میں آ کے
گھر کے کام بھی کرنے ہیں, بچے بھی سنبھالنے, لیکن ان کے قیمتی دنوں کو نہیں. دیکھیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو اور بچوں کو ایگزام کے دنوں میں پرائیویسی دے دیتے ہو, ان کے کھانے ان کے ٹیبل پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو کام نہیں بتاتے, نہ نہانے کا, نہ دھونے کا, نہ کپڑے دھونے کا, نہ گھر کے کام, مہمان تک آنے پہ وہ ملنے میں ان کا چھوٹ دے دیتے ہو, کرتے ہو نا. دس از سینسیبل ہونا. تو اگر شادی بیاہ کے موقع پہ اپنے مہمانوں کا خیال کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, پر وہ جو مہمان آئیں گے وہ سپر مہمان ہے, سپر ڈپر مہمان ہے. اس کا پروٹوکول مطلب تہاڈے ابا جی نے دینا ہے, وہ پروٹوکول تہاڈے ذمہ ہی ہے کہ نا. اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤ تاکہ یہاں اس کا دل لگے, وہ سمجھے کہ میں عقل مند, سمجھدار اور محبتی لوگوں میں آئی ہوں. یہ نہ سمجھے کہ کن جانوروں میں میری شادی ہو گئی ہے, کہ جنہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ شادی شدہ پہلے دن کی دلہن کے بیچ میں. اچھا بعض مائیں ایسی بھی ہیں وہ 8-9 سال کی بہنوں کو ذمہ لگا دیتی ہے, وہ کمرے سے نہیں نکلتی, بھائی تو نکال نہیں سکتا, دلہن بیچاری سوائے کڑنے سڑنے کے اور ماتھے پہ بل ڈالنے کے کیا کہے. تو یہ عقل مت گھر میں سے کوئی بھی انسان کا بچہ ہو اس کو کرنی چاہیے. دلہے اور دلہن کے کمرے میں دوپہر کو, شام میں, رات میں بھائی بہنوں کو اور بچوں کو نہ بھیجا کریں. ساری عمر وہ وہیں تھا کھے کھاتا ہوا, بھیجتے رہتے, اس کے کندھوں پہ بٹھاتے, اسے گھوڑا بناتے, اس کے ساتھ آپ سواریاں کراتے, اوپر خود بھی بیٹھ جاتے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. پر جب اس کی بیوی آئی ہے تو ڈونٹ ڈو دیٹ یار, اس کو جینے دو اور عزت کے ساتھ جینے دو اور پروٹوکول کے ساتھ جینے دو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.